ایک وکیل مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنا بیٹا آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کیا بنائیں گے؟ میں نے کہا حافظ قرآن۔ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا وکیل بنے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا وکیل بنے۔ میں نے کہا وکیل نہیں بنائیں گے، ہم سفارشی بنائیں گے۔ میں نے کہا آپ کو وکیل چاہیے یا سفارشی چاہیے؟ اس نے مجھے کہا سفارشی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ایک وکیل ہوتا ہے، ایک سفارشی ہوتا ہے۔ جہاں وکیل کی نہیں چلتی وہاں سفارشی کی چلتی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے، اس پر 302 کی دفعہ لگتی ہے، 302 کی FIR کاٹ دی جاتی ہے، اس کا کیس سیشن کورٹ میں جج سنتا ہے۔ وکیل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کی جنگ لڑتا ہے۔ سیشن کورٹ کا وکیل تمام ثبوتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قاتل کو سزائے موت کے آرڈر سناتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 302 کے قتل کی سزا کیا ہے؟ آپ تمام بولو کیا سزا ہے؟ سزائے موت۔ میں نے کہا اب قاتل کے ورثاء اس سے بڑی عدالت میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اس سے بڑا وکیل کرایا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جج کیس کی سماعت کرتا ہے۔ وکیل وہاں جا کر یہ نہیں کہتا اس سے غلطی ہو گئی، اس نے قتل کر دیا، معاف کر دو۔ جج معاف نہیں کر سکتا، وہ ثبوتوں کو دیکھتا ہے، سزا سناتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے بھی سزا کو برقرار رکھا۔ قاتل کے ورثاء سپریم کورٹ جاتے ہیں، اس سے بڑی عدالت میں جاتے ہیں اور اس سے بڑا وکیل کرواتے ہیں۔ وہاں پر سپریم کورٹ کا جج یہ نہیں کہہ سکتا میں سزا معاف کرتا ہوں۔ اگر روز روشن کی طرح قتل واضح ہو گیا کہ اس نے کیا ہے تو اس کو بھی سزائے موت کے آرڈر برقرار رکھتا ہے۔ چوتھی جگہ جہاں پر قاتل کے ورثاء نے جانا ہے وہ ہے صدر مملکت۔ کس کے پاس جانا ہے؟ یہاں وکیل نہیں جائے گا۔ صدر مملکت یہ ملک کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ مالک جج بن کر فیصلہ نہیں کرتا، صدر جج بن کر فیصلہ نہیں کرتا، مالک بن کر فیصلہ کرتا ہے۔ اور مالک کے سامنے گواہ پیش نہیں ہوتا، وکیل پیش نہیں ہوتا، بلکہ سفارشی پیش ہوتا ہے۔ اب صدر کا رشتہ دار ڈھونڈا جاتا ہے، اس کا داماد کون سا ہے، اس کا بھائی کون سا ہے، اس کا دوست کون سا ہے، اس کا چچا زاد، اس کا ماموں زاد، اس کا کوئی کزن ہو، سفارش کرے۔ اب قاتل کے ورثاء جب جج اس صدر کے پاس جاتے ہیں تو صدر کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے ہو گئی غلطی، تم اس کو معاف کر دو۔ صدر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ اب اس مالک کے پاس، اس صدر کے پاس وکیل نہیں جاتا، قانون کی جنگ نہیں لڑنی، وہاں تو جا کے معافی مانگنی ہے، رحم کی اپیل کرنی ہے۔ اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، وکیل نے پیش نہیں ہونا۔ رب نے جج بن کر فیصلہ نہیں کرنا، مالک بن کر فیصلہ کرنا ہے۔ رب نے جج بن کر فیصلہ کرنا ہوتا تو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کس کی ضرورت ہے؟ سارے بولو کس کی ضرورت ہے؟ سفارشی کی۔ میں نے اسے پوچھا تجھے وکیل چاہیے یا سفارشی؟ اور یہ بھی سن لے FIR ہر ایک پر نہیں کٹتی، جج کی عدالت میں ہر ایک پیش نہیں ہوتا، لیکن رب کی عدالت میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل ہر ایک کی ضرورت نہیں، سفارشی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور حافظ قرآن قیامت والے دن کتنے بندوں کی سفارش کرے گا؟ اور سارے بولو 10 بندوں کی سفارش کرے گا۔ میں نے اسے کہا یہ مہمانان رسول ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا جب یہ اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ انتظام کرے ان کے کھانے کا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ کھانے کا انتظام کون کرے؟ اللہ کے مہمان کس کے؟ یہ بیٹھنے والے کس کے مہمان ہیں؟ اللہ۔ تو کون انتظام کرے؟ کہنے لگا سوال کیسا ہے؟ میں نے کہا عمدہ ہے، لیکن جواب سن، جواب بھی عمدہ ہے۔ میں نے کہا میزبان 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک میزبان چھوٹا ہوتا ہے، ایک میزبان بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹا میزبان جب مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کے لیے گوشت خود لاتے ہیں، اس کے لیے بوتل خود لاتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان خود بچھاتے ہیں، اس کے لیے چائے خود لاتے ہیں۔ ایک میزبان بڑا ہوتا ہے، جب بڑا میزبان ہو تو وہ خود دسترخوان نہیں لگاتا، اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی بندے کو کہتا ہے جا تو گوشت لے کر آ۔
جا تو دودھ لے کر آ، جا تو اس کے لیے دسترخوان بچھا. اور اللہ چھوٹا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ بڑا ہے. اللہ پھر بہت بڑا ہے، اللہ پھر بہت بڑا ہے. اللہ خود دسترخوان نہیں بچھاتا، اللہ اپنے بندوں کے ذمے لگا دیتا ہے یہ میرے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی تیرے ذمے ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جا، یہ میرے مہمان ہیں، میرے لیے بندے بہت ہیں، انشاءاللہ کوئی اور ان کا انتظام کر دے گا. یہ سفارشی ہیں. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات. کسی کا مریض اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، سمڑیال سے جواب ہو جائے، گوجرانوالا لے جاتے ہیں، گوجرانوالا سے جواب ہو جائے، لاہور لے جاتے ہیں، لاہور سے جواب ہو جائے، کراچی لے جائیں گے، کراچی سے خدا نخواستہ جواب ہو جائے تو یورپ کنٹری بیرون ملک لے جائیں گے. وہاں پر بھی آئی سی یو سے ڈاکٹر باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکتے. فوراً کال کس کے پاس آتی ہے؟ فوراً کال کس کے پاس آتی ہے؟ کس کے پاس؟ مولانا احمد صاحب کے پاس کال آ جائے گی، قاری حسین احمد صاحب کے پاس کال آ جائے گی، دارالعلوم محمد الرسول اللہ میں کال آ جائے گی، JTK میں مفتی عمار صاحب کے پاس کال آ جائے گی. ان معصوم بچوں سے کہو ہاتھ اٹھاؤ. میں کہتا ہوں جہاں ڈاکٹر کی انتہا ہوتی ہے، خدا کی قسم ان معصوم بچوں کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا ولی ہے. میرے پاس مریض آتے ہیں دم کروانے کے لیے، میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں بوتل میں پانی لے کر آؤ، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے پیر بیٹھے ہیں، ان سے پھونک مارو، اللہ شفا دے گا، اللہ شفا. جس نے ڈاکٹر بنانا ہے سکول بڑے ہیں، جس نے انجینئر بنانا ہے سکولوں میں چلے جاؤ، جس نے وکیل بنانا ہے وکیل کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں چلے جاؤ. لیکن جس نے حافظ قرآن بنانا ہے محمد الرسول اللہ، دارالعلوم محمد الرسول اللہ موجود ہے. جس نے اپنے بچے کو تربیت یافتہ بنانا ہے، با اخلاق بنانا ہے تو مولانا احمد صاحب کو دے دو، دوسرے مدارس میں دے دو. ہم ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، الیکٹریشین نہیں بناتے، ہم حافظ قرآن بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.